یہ کہانی ہمیں 1852 کے سال میں اسکاٹ لینڈ میں لے جاتی ہے، جہاں ایک گونگی عورت ایڈا اپنی بیٹی فلورا کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کی شادی اس کے خاندان نے ایک آدمی سے کر دی تھی کیونکہ وہ کم عمر میں بیوہ ہو گئی تھی۔ اس عورت کو پیانو بجانے کا بے حد شوق ہے اور وہ اسے اتنا چاہتی ہے کہ اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ جب وہ اپنے نئے شوہر سے ملنے نکلتی ہے تو وہ اور اس کی بیٹی فلورا کشتی کے ذریعے سفر شروع کرتی ہیں۔ مقامی لوگ اسے منزل تک پہنچانے کا وعدہ کرتے ہیں لیکن وہ پیانو لے جانے کا انکار کر دیتے ہیں کیونکہ وہ بہت بھاری ہوتا ہے۔ وہ عورت صاف الفاظ میں کہتی ہے کہ جب تک پیانو ساتھ نہیں جائے گا وہ بھی نہیں جائے گی۔ مقامی لوگ اسے وہیں چھوڑ کر اپنے سردار سے مشورہ کرنے چلے جاتے ہیں۔ ایڈا اور فلورا رات سمندر کے کنارے گزارتے ہیں۔ اگلی صبح اس کا نیا شوہر ایلسٹر آ جاتا ہے، اپنی بیوی کی خوبصورتی سے خوش ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ بات نہیں کر سکتی اس لیے اسے عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ ان کے درمیان بات چیت میں کوئی بہتری نہیں آتی کیونکہ ایلسٹر بتاتا ہے کہ پیانو نہیں لے جایا جا سکتا کیونکہ اتنے لوگ نہیں ہیں کہ سامان اور پیانو کو ایک ساتھ اٹھایا جا سکے۔ اس وجہ سے پیانو سمندر کے کنارے پر ہی چھوڑنا پڑتا ہے۔ ایک طویل سفر کے بعد وہ ایک چھوٹے سے گھر میں پہنچ جاتے ہیں جہاں شادی کی تقریب ہوتی ہے۔ اس موقع پر فلورا نوکروں کو اپنی ماں کے پہلے شوہر کے بارے میں بتاتی ہے جو ایک مشہور جرمن میوزیشین تھا جس کے ساتھ اس کی ماں گایا کرتی تھی۔ نوکروں کو اتنی دلچسپی ہوتی ہے کہ وہ فلورا سے سوالات کرنے لگتے ہیں۔ فلورا بتاتی ہے کہ اس کا باپ بجلی گرنے سے مر گیا تھا اور اسی صدمے سے اس کی ماں بولنے کی صلاحیت کھو بیٹھی۔ اسی دن ایلسٹر بتاتا ہے کہ وہ کچھ دن کے لیے زمین خریدنے جا رہا ہے۔ اگلے دن شوہر کے غیر موجودہ ہونے پر ایڈا ایک مزدور جارج سے کہتی ہے کہ اسے سمندر کے کنارے لے چلے۔ پہلے وہ انکار کرتا ہے لیکن آخرکار وہ راضی ہو جاتا ہے۔ جب وہ سمندر کے کنارے پہنچتے ہیں تو وہ عورت پرجوش انداز میں پیانو بجانے لگتی ہے۔ فلورا ریت میں کھیلتی ہے اور جارج میوزک اور ایڈا کی موجودگی دونوں سے مزہ لیتا ہے۔ چند دن بعد جب ایلسٹر واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایڈا ایک کافی ٹیبل کو پیانو کی شکل دے کر اس پر ایسے بجا رہی ہے جیسے وہ اصلی پیانو ہو اور فلورا کو گانے پر لگا رکھا ہے۔ یہ سین دیکھ کر ایلسٹر کو شک ہوتا ہے کہ شاید وہ عورت نہ صرف گونگی ہے بلکہ اس کے دماغ بھی کچھ خرابی ہے۔ کچھ وقت بعد جارج ایلسٹر سے پیانو خریدنے کا سودا کرتا ہے، بدلے میں اپنی زمین کا ایک حصہ دینے کی پیشکش کرتا ہے جسے ایلسٹر فائدے کا سودا سمجھتا ہے اور ساتھ ہی وہ یہ شرط بھی رکھتا ہے کہ ایڈا جارج کو پیانو بجانا سکھائے گی۔ جب ایلسٹر ایڈا کو یہ بتاتا ہے تو وہ غصے میں آ جاتی ہے اور وہ لکھ کر اپنا احتجاج ظاہر کرتی ہے، مگر ایلسٹر اپنی بات پر اصرار کرتا ہے کہ اب وہ خاندان کا حصہ ہے، سب کو قربانیاں دینی ہوں گی۔ پیانو جارج کے گھر پہنچنے پر ایڈا مجبوری میں پیانو سکھانے آتی ہے لیکن جارج کہتا ہے کہ اسے سبق نہیں چاہیے، وہ صرف اسے بجاتے ہوئے سننا چاہتا ہے۔ یہ ریکویسٹ وہ خوشی سے قبول کر لیتی ہے۔ اسی رات جب وہ گھر پر ہوتی ہے تو ایلسٹر اس سے پیار کرنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے لیکن وہ انکار کر دیتی ہے۔ اگلی بار جب جارج کے لیے پیانو بجانے جاتی ہے تو جارج اسے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے جس سے وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے اور فوراً واپس آنا چاہتی ہے۔ جارج اس سے ایک عجیب سودا کرتا ہے کہ وہ پیانو کی ہر بلیک کی کے ایک بدلے ایک ملاقات کرے گی جس میں وہ پیانو بجائے گی اور وہ اسے کچھ خواہش کرے گا اور اسے پوری کرنا ہوں گی اور آخری ملاقات پر وہ پیانو ایڈا کا ہو جائے گا۔ پیانو بجانے کی خواہش میں وہ یہ سودا قبول کر لیتی ہے اور ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ جارج کی خواہشیں حد سے بڑھنے لگتی ہیں۔ پہلے وہ کہتا ہے کہ اپنا سکرٹ اٹھائے اور پھر کچھ کپڑے اتارے تاکہ اس کے جسم کو وہ چھو سکے۔ ہر بار اس کے بدلے مزید چیز مانگتی تھی۔ ایک بار جب جارج اسے کپڑوں کو کھینچنے لگتا ہے تو وہ اسے روک دیتی ہے۔ جارج اس کا من بہلانے کی کوشش کرتا ہے مگر ناکام ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کپڑوں سمیت لیٹ جائے جس پر وہ 5 چیز لے کر راضی ہو جاتی ہے۔ اگلے دن جب جارج ننگا ہوتا ہے وہ ایڈا کو بھی اپنے ساتھ ننگی حالت میں لیٹنے کو کہتا ہے اور وہ جارج سے 10 کیز لیتی ہے اور اس کی یہ بات بھی مان جاتی ہے۔ باہر کھیلتی فلورا کھڑکی سے یہ سب دیکھ لیتی ہے۔ اگلے دن فلورا بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اپنی ماں اور جارج کا سین ایک درخت کے ساتھ نبھاتی ہے۔ ایلسٹر یہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے اور فلورا کو ڈانٹتا ہے۔ اسی دوپہر فلورا ایلسٹر کو بتاتی ہے کہ اس نے کبھی جارج کو پیانو بجاتے نہیں سنا، یعنی کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ پھر جارج اور پیانو ایڈا کو واپس دینے کا کہتا ہے۔ وہ حیران ہو کر اس کے پاس جاتی ہے تاکہ وجہ جان سکے۔ جارج بتاتا ہے کہ وہ امید کر رہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرے گی مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اسے لگتا ہے جیسے وہ خود کو پیانو کے بدلے بیچ رہا تھا اور اب وہ اس سے آزاد ہونا چاہتا ہے۔ جب پیانو ایڈا کے گھر میں لایا جا رہا ہوتا ہے تو ایڈا سوچتی ہے کہ کچھ ٹائم بعد جارج کہیں پیانو واپس نہ لے لے، اس لیے وہ بھاگ کر جارج کے پاس جاتی ہے
लेकिन जॉर्ज उसे यकीन दिलाता है कि उसने बदले में कुछ नहीं मांगा, बस उसे ये एहसास हुआ है कि वो उस पियानो को उससे ज्यादा पसंद करती है। जब पियानो घर पहुंच जाता है तो एडा बजाने बैठती है, मगर जल्दी उसे जॉर्ज की कमी का एहसास होता है। वो जॉर्ज के घर जाती है जहाँ जॉर्ज कहता है उसकी चाहत उसे बीमार कर रही है, अगर वो जवाब में कुछ नहीं दे सकती तो वो यहाँ से चली जाए। लेकिन एडा जाहिर करती है कि वो भी उसे चाहने लगी है और दोनों साथ जीने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ एलेस्टर एडा को ढूंढते हुए जॉर्ज के घर जाता है जहाँ वो स्ट्रेंज आवाजें सुनता है और क्रैक से झांक कर अपनी बीवी और जॉर्ज को मोहब्बत करते देखता है। बाद में जब एडा और जॉर्ज ताल्लुक कायम कर लेते हैं तो एलेस्टर छुप कर सब कुछ सुनता है। बाद में एलेस्टर जंगल में एडा को पकड़कर ज्यादती करने की कोशिश करता है, मगर फ्लोरा आकर उसे शोर मचाती है क्योंकि वहाँ के लोग उसकी माँ का पियानो बजा रहे होते हैं। इस वाकये के बाद एलेस्टर उन्हें रात को कैद कर देता है ताकि वो जॉर्ज से ना मिल सके। उसी रात एडा अपने शौहर को छूने लगती है, लेकिन जब एलेस्टर उसे छूने लगता है तो वो इनकार कर देती है। सुबह नौकर बताते हैं कि जॉर्ज और वहाँ के कुछ लोग यहाँ से जाने वाले हैं। एडा यह खबर सुनकर सैड धुन बजाती है। अगली रात भी वो एलेस्टर के पास जाती है और वो उसे छूती है, लेकिन एलेस्टर जब छूने पर वो उसे इनकार कर देती है, जिस पर एलेस्टर मिन्नत समाजा करता है कि वो उसे कबूल कर ले, मगर वो इनकार कर देती है। एलेस्टर आखिरकार दरवाजे और खिड़कियां खोलकर उन्हें आजाद कर देता है। बाद में एडा एक पियानो की चाबी पर जॉर्ज के लिए मोहब्बत भरा पैगाम लिखती है और फ्लोरा से कहती है कि वो उसे जॉर्ज तक पहुंचाए। फ्लोरा पहले इनकार करती है क्योंकि वो एलेस्टर को अपना नया बाप तस्लीम कर चुकी है, मगर माँ के बार बार कहने पर वो तैयार हो जाती है। लेकिन आखिरकार वो वही चाबी एलेस्टर को दे देती है। एलेस्टर जो पैगाम पढ़ता है तो वो शदीद गुस्से में आ जाता है। वो कुल्हाड़ी उठाकर एडा को मारने लगता है और गुस्से में उसकी एक उंगली काट देता है ताकि वो फिर कभी पियानो ना बजा सके। फिर वो फ्लोरा को वही चाबी देता है और कहता है कि जॉर्ज को दे आए। जल्द ही जॉर्ज परेशान होकर आता है और डरता है कि कहीं एलेस्टर ने एडा को मार ना दिया हो। इस दौरान एलेस्टर एडा को बेहोशी की हालत में पाकर लाइन क्रॉस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो होश में आ जाती है और वो रुक जाता है। रात को एलेस्टर बंदूक लेकर जॉर्ज को मारने के लिए घर से निकलता है। वो उसके घर पहुंचकर उस पर बंदूक तानता है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर एलेस्टर खुद एतराफ करता है कि वो जान गया कि एडा जॉर्ज से सच्ची मोहब्बत करती है और वो ये भी कहता है कि वो उसे यहाँ से दूर ले जाए। सुबह एडा, फ्लोरा, जॉर्ज और कुछ लोग वहाँ से रवाना होते हैं। पियानो भी कश्ती पर मौजूद होता है। समंदर के बीच एडा जॉर्ज से कहती है कि पियानो को समंदर में फेंक दे। जॉर्ज पहले इनकार करता है क्योंकि वो जानता है कि वो पियानो से कितना मोहब्बत करती है, मगर फिर भी उसकी बात मान लेता है। जब पियानो पानी में गिरता है तो एक रस्सी एडा के पैर में उलझ जाती है और वो भी पानी में खिंच जाती है और वो समझती है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन मौजूदाती तौर पर वो खुद को आजाद कर लेती है और वापस कश्ती पर आ जाती है। उसे लगता है कि तकदीर ने उसे नई जिंदगी दी है। कुछ अरसे बाद एडा, फ्लोरा और जॉर्ज के साथ खुशी जिंदगी गुजारने लगती है। ये मेटल फिंगर के जरिए पियानो सिखाती है और आहिस्ता आहिस्ता बोलना भी सीख लेती है, लेकिन फिर भी वो समंदर की तह में पड़े उस पियानो को याद करती है और खुद को उसके साथ मरता हुआ तस्वर करती है। और उसी के साथ इस मूवी का एंड भी हो जाता है।